پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت لونڈی پر پڑی، اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ لہذا اس نے اس لونڈی کو خرید لیا، لیکن خدا کی قدرت کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے معالجوں کو طلب کیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے مرحوم رکھا، اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، کیونکہ عشق کا معاملہ تھا۔ ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی تعریف و توصیف سر انجام دینے لگا، رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ بادشاہ کی حالت کیونکہ غیر ہو رہی تھی، بادشاہ بارگلئی میں روتے روتے بے حال ہو گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ خواب میں سے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا، اور اس کا علاج بفضل خدا جادوئی اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر وہ شخص جو خواب میں دکھائی دیا تھا، اجنبی، وہ وہاں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی، آج ان کے ساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا، یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دی تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی، صرف دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی تھی، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ معالج یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا، اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنیر کے ہاتھ فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے سنیر کا نام اور پتہ دریافت کیا اور کہا، اب تمہارا مرض سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ تعالی رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق اس بادشاہ کو بھی بتا دیے، اور بادشاہ سے کہا کہ کسی ایلچی کو سمرقند روانہ کیا جائے جو سنیر کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر تیرے دربار میں لائے، تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آ جائے۔ بادشاہ نے 2 ایلچی سمرقند روانہ کیے جو سنیر تک جا پہنچے اور سنیر کے فن کی بہت تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و اکرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ بیوی بچے، کام کاج، شہر گھر بار سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس سے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی اور اسے ڈھیر و سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لونڈی اس سنیر کے حوالے کر دی جائے۔ لہذا بادشاہ نے لونڈی سنیر کے نکاح میں دے دی۔ اس دوران اجنبی نے سنیر کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی بدصورتی بڑھتی گئی اور اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی، جس پر لونڈی عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بے رفع و چکر ہو گیا۔ سنیر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سنیر کی ہلاکت مصلحت خداوندی تھی۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ مصلحت خداوندی کے تحت ہلاک کیا تھا، کیونکہ اس اجنبی کو ایسا کرنے کا حکم بذریعہ الہام ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔